قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف چل رہی ہے۔ اور سورہ کہف کا کچھ حصہ تو 15ویں پارے میں ہے آخر میں، اور کچھ حصہ 16ویں پارے میں چلا گیا۔ اس میں ایک حیرت ناک بات یہ ہے کہ سورہ کہف سے پہلے جو سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، وہاں پر عبد کا تذکرہ ہے۔ عبد مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پہلی آیت میں عبد کا تذکرہ ہے جس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو سورہ ہے سورۃ الکہف، اس کی بھی پہلی آیت میں عبد ہی ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبد ہی یہاں مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ کہف کے بعد جو سورہ شروع ہو رہی ہے سورہ مریم، وہاں بھی عبد ہی ہے، لیکن عبد ہی سے مراد حضرت زکریا ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس کی بھی پہلی آیت میں عبدہ ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ کلما زادت العبودیہ زادت الرحمات، آدمی جتنا بڑا عبد ہوتا جائے گا، عبودیت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی غلامی میں جتنا آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہوتی چلی جائیں۔ کلما زادت العبودیہ زادت الرحمات، جیسے جیسے بندے کی عبدیت، بندے کی عبودیت بڑھتی جائے گی، ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر بڑھتی جائیں گی۔ تو اگر زیادہ رحمتیں چاہیے تو عبودیت میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ کی غلامی میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ آپ میرے ایک بندے سے جا کر ملیں جو مجمع البحرین پر ملے گا۔ مجمع البحرین دو دریاؤں کا سنگم اور خلیج سوئس ملتے ہیں، تو وہ جو پوائنٹ ہے، وہ جو نقطہ ہے جہاں پر خلیج عقبہ خلیج اور عقبہ کی جو کھاڑی ہے، کھاڑی جہاں ملتی، اور سوئس کی جو کھاڑی ہے، یہ دونوں کھاڑیاں جہاں ملتی ہیں، دیٹ از کالڈ مجمع البحرین۔ تو مجمع البحرین کس کو کہتے ہیں؟ صحرائے سینا کے جنوب میں جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سوئس ملتے ہیں، اسی پوائنٹ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرا وہ نیک بندہ یہیں ملے گا۔ جی، پتہ کیسے لگے گا؟ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ آگے چلے گئے تھے، وہ ایک جگہ توشا انہوں نے کچھ استعمال کیا، کھایا، مچھلی زنبیل میں سے نکل کر کے دریا میں اتر گئی، اور جب وہ لوگ پلٹے تو مچھلی کے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا، وہیں پر وہ آدمی ملا، عبد صالح، نیک بندہ۔ کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے
وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ. سورہ یوسف میں فرمایا گیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے جی. اور یہ واحد دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کے تعلق سے مانگی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا مال زیادہ فرما، میری دنیا زیادہ فرما. صرف ایک چیز کے بارے میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہا کہ نہیں صبر کروں گا. کہا کہ جو بھی کام میں کروں گا اس پر نکیر نہیں کرو گے، اس پر سوال نہیں کرو گے. کہا کہ ٹھیک ہے. اب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے اور جیسے کشتی چلنے لگی انہوں نے اس کے تختے اکھاڑنے شروع کیے، اس کو خراب کرنا شروع کر دیا. کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وعدے کے مطابق یہ خاموش نہیں رہ سکے، بول پڑے. اس لیے کہ نبی کی فطرت ایسی ہوتی ہے، منکر دیکھتا ہے فوراً بول پڑتا ہے، کیا وعدہ کیا ہے وہ نہیں دیکھتا جی. حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. آپ کشتی کے اندر یہ سوراخ کر رہے ہیں، یہ تختے اکھاڑ رہے ہیں، آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں. لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہ بہت ہی برا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکو گے. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ، میں بھول گیا، بھول پر مؤاخذہ مت کیجیے، ذہن سے بات نکل گئی جی. اور میرے معاملے میں سختی سے کام مت لیجیے. وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، کہنے سختی مت برتیے. ہاں، استاد کو کبھی کبھی سخت بھی ہونا چاہیے. ہاں، جب تک کبھی ڈنڈا نہیں اٹھاتا طالب علم سدھرتا نہیں جی. چلو ٹھیک ہے. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، کشتی پر سے اترے، ایک گاؤں کے قریب گئے، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، چھوٹا سا تھا، اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا وہ. قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، ایک معصوم کی جان آپ نے لے لی. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. کشتی کے اندر سوراخ کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا یہ شیء امر ہے، اور بچے کو مار دیا انہوں نے کہا کہ یہ شیء نکر ہے. تو شیء امر اور شیء نکر میں کیا فرق ہے؟ شیء امر ایسا کام جو ریپیئر ہو سکے. ارے بھائی کشتی کے تختے اکھاڑ دیے ریپیئر ہو سکتا ہے، لیکن نکر جہاں آیا اس کو ریپیئر نہیں کر سکتا. مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي الصبر. بہرحال یہ سوالات ہوتے رہے اور وہ ہر بار ان کو متنبہ کرتے رہے. کہا کہ اب تیسری بار قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. خود حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تیسری بار اگر سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. جی یعنی نکتہ یہ ملا کہ کوئی چیز 3 بار کر لی جائے جی تو وہ چیز وہ کام انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اسی وجہ سے آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہر عضو کو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھلے. 1 مرتبہ بھی دھل سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی دھل سکتا ہے، 3 مرتبہ یہ انتہا ہے. اس کے بعد چلے، ایک گاؤں میں پہنچے، کھانا مانگا، بھوکے تھے دونوں. بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، بیچارے کہیں وہاں پڑے رہے. اس کے بعد جب بستی میں سے نکل کر جانے لگے تو دیکھا راستے میں ایک مکان ہے، اس مکان کی دیوار گرا چاہتی ہے. ایک دیوار ہے، جدار یرید ان ينقض فاقم یوشک ان یسقط، ریڈی ٹو کولیپس، گرنے والی ہو. حضرت خضر نے آگے بڑھ کر کے ان کے پاس جو اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی دیوار کو سیدھا کر دیا. غصے میں آ گئے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسہ لے لیتے تھے، مفت میں آپ نے کام کیوں کیا؟ دیکھیں پھر ٹوک دیا انہوں نے.
قال هذا فراق بینی و بینک، اب تم اپنے وعدے کے مطابق میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اچھا، جب جانے لگے تو کہا کہ وہ 3 کام جو میں نے کیے تھے ان کا مطلب نہیں سمجھتے جاؤ گے، میں نے کیوں کیا تھا؟ جی، یہ بستی والے جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، اس بستی میں جو مکان ہے یہ 2 یتیم بچوں کا ہے جن کا باپ نیک تھا، لہذا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں، اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے، اگر وہ دیوار گر گئی خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور گاؤں والے وہ خزانہ لے لیں گے۔ یہ بولے ایک مفسر اس پوائنٹ کے اوپر ایک نقطہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ فی غالباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیہ ان صنع الجمیل لا یترک ولو مع اللئام، حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا اگرچہ کمینوں کے ساتھ کرنا پڑے۔ حسن سلوک ہر ایک کا ساتھ کیا جائے، یہاں تک کہ کمینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ولو مع اللئام، لئی منے کمین ہے، ولو مع اللئام، کمینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا، بدتر لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا۔ اچھا، کہنے لگے یہ جو کشتی کے تختے میں نے اکھاڑے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، اچھی کشتیاں دیکھتا ہے غصب کر لیتا ہے، زبردستی لے لیتا ہے، کچھ ایسی ٹوٹی پھوٹی کشتی نظر آئی یا کچھ خراب نظر آئی تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جی، اس وجہ سے میں نے اس کے تختے اکھاڑ دیے تاکہ کشتی خراب دکھائی دے اور یہ کشتی بچ جائے۔ نقطہ یہ ملا کہ الاخذ باخف الضررین سیاست الانبیاء، کہ 2 نقصان دہ چیزوں میں سے جو کم نقصان دہ ہو اس کو اختیار کرنا یہ انبیاء کرام کی حکمت عملی ہے۔ سیاست الانبیاء، یہ انبیاء کی حکمت عملی ہے، یعنی 2 مصیبتیں اگر سامنے آ جائیں تو چھوٹی مصیبت کو لے لیا جائے۔ دیکھیے جی، یہ بتایا انہوں نے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، میں اسے عیبدار بنا دوں تاکہ یہ کشتی بچ جائے، نہیں تو آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ہر سفینے کو، ہر کشتی کو وہ زبردستی چھین لیتا ہے وہ۔ اچھا، اور یہ جو لڑکا ہے جس کی میں نے گردن مروڑ دی، یہ دیکھو میں نے اللہ کے کہنے سے اس کی گردن مروڑی ہے، کیوں؟ اس کے اندر کیا بات ہے؟ کہا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے ماں باپ دونوں کے دونوں مومن ہیں اور یہ آگے کافر ہو جانے والا ہے۔ یہ کیسا علم ہے، اللہ اکبر! مستقبل کا جو دکھائی نہیں دیتا وہ علم ان کو دیا گیا تھا۔ جی، حضرت موسیٰ دیوار دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت خضر کو وہ علم دیا گیا دیوار کے نیچے کیا ہے۔ جی، دیوار کے نیچے کیا ہے؟ وہ کشتی کے اندر عیب پیدا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو یہ ظاہری عمل دکھائی دے رہا ہے لیکن آگے کیا ہے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بچے کا بھی یہ حال ہے، بچہ بھی معصوم ہے، چھوٹا ہے، نفساً زکیہ، معصوم بچہ ہے، لیکن آگے کافر ہو جانے والا ہے۔ اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا ان کو، کہا کہ میں نے اس کی گردن مروڑ دی۔ اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں، آگے چل کر کے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ نقطہ یہ ملا کہ ایمان کے لیے اولاد تک کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ایمان اس قدر عظیم چیز ہے، اگر بچے کی بھی قربانی دی جانی پڑے تو دے دینا چاہیے، جی، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، یہ بچہ آگے چل کر کے کہیں اپنے ماں باپ کو
مجبور نہ کرے کفر کے اوپر، ایمان کے اوپر، اور کہیں محبت میں آ کر کے یہ والدین اپنے بچے کی بات نہ مان لیں، اس لیے کہ یہ کافر ہے۔